آدرے میں ماشاءاللہ. دیکھو بھائی یہ روانگی کی ہماری سب سے اہم مجلس ہے اور یہ آخری مجلس ہے. اس کے اندر اتنا جڑ کر جم کر بیٹھیں گے اتنا فائدہ ہوگا. اس لیے قریب آ کر مل جل کر باہر جانے کی اوپر جانے کی فضا نہ بنائیں, مجلس میں جڑ جائیں. آدرے میں ماشاءاللہ جو حضرات مسجد کے اندر کے حصے میں ہیں, تشکیلی حصے میں ہیں, اوپر کے حصے میں ہیں, وہ بھی مجلس میں جڑنے کی فکر کریں. آپس میں بات چیت نہ کریں بھائی, مجلس میں جڑ جائیں. کوئی ذمہ دار حضرات اور خدمت کے ساتھی اپنے ساتھیوں کو جوڑنے کی فکر کریں. جتنی جلدی ساتھی جڑ جائیں گے اتنی جلدی عمل شروع ہوگا, اس لیے جلدی سے جلدی جڑنے کی فکر کریں. آتے رہے بھی ماشاءاللہ. آ جائے بھی ماشاءاللہ. بھائی یہ پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں مجلس میں جڑنے کی فکر کریں. یہ اوپر سے جو حضرات آ رہے ہیں یہ بھی مسجد کے اندر داخل ہو جائے اور مجلس میں جڑنے کی فکر کریں. آتے رہے بھائی, قریب آ کر مل جل کر بیٹھیں. جتنا قریب آ کر مل جل کر بیٹھیں گے اتنا فائدہ ہوگا. آ جائے بھی ماشاءاللہ. بھئی پیچھے کی طرف جو حضرات کھڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں. آ جائے, آگے بڑھتے رہیں تو پیچھے بھی جگہ لوگوں کو ملتی رہے گی. آگے بڑھتے رہے, آگے بڑھتے رہیں تو پیچھے والوں کو بھی جگہ ملے گی. درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے. آ جائیں, قریب آ جائیں. جتنا مل جل کر بیٹھیں گے اتنا فائدہ ہوگا, اس لیے قریب آ جائیں اور مل جل کر بیٹھیں. درمیان میں بالکل خالی جگہ نہ چھوڑیں. آتے رہے, آگے بڑھتے رہیں. اپنے آگے کے ساتھیوں کو آگے بڑھانے کی فکر کریں. بھائی دیکھو ہمارا بیٹھنا ہمارا سننا یہ صحیح ہو جائے گا تو ہماری زندگی میں عمل بھی صحیح ہو جائے گا. آج ہمارا بیٹھنا صحیح نہیں ہے, ہمارا سننا صحیح نہیں ہے, اس لیے ہماری زندگیاں عمل سے خالی ہیں. زندگیاں عمل سے اس لیے خالی ہیں کیونکہ ہمارا بیٹھنا اور سننا صحابہ والی ترتیب پر نہیں ہے. جب بیٹھنا اور سننا صحابہ والی ترتیب پر آئے گا تو پھر ہماری زندگی میں عمل بھی صحابہ جیسا آئے گا. آتے رہے بھی ماشاءاللہ. آ جائے بھائی ایسے اسٹوڈنٹس جو جماعت کے بغیر آئے ہیں انفرادی طور سے 3 4 2 1 ایسے جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں جن کی کوئی ترتیب نہیں بنی ہے یا ان کو کسی جماعت میں نہیں جوڑا گیا ہے تو وہ ذرا تشکیلی کمرے میں جڑ جائیں تو ان کی ترتیب بن جائے. جیسے بغیر جماعت کے آئے ہیں یعنی جماعت کے ساتھ نہیں آئے ہیں بلکہ 2 3 اسٹوڈنٹ آئے ہیں صرف, ان کی کوئی ترتیب نہیں بنی ہے, ایسے اسٹوڈنٹس ذرا تشکیلی حصے میں جڑ جائیں تاکہ ان کی ترتیب بن جائے. جیسے کلوڑ کے 3 ساتھی آئے تھے کل, ویسے اور کسی جگہ سے جو ساتھی آئے ہیں وہ بھی تھوڑا سا وہاں پر جڑ جائیں. باقی ساتھی قریب آئے ہیں. بھائی یہ پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں یہ تھوڑا سا بیٹھ جائیں. بھائی انفرادی طور پر جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں وہ تشکیلی حصے میں جڑ جائیں. اور بھائی جماعتوں کے ذمہ دار حضرات, امیر حضرات, یہ جو ہے تھوڑا سا تشکیلی حصے میں جڑ جائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں نکلنے کا موقع دے دے اور عمر کے اس حصے میں دے رہے ہیں کہ اگر آج زندگی بدل گئی تو نصیب یہ تمہارا جنت میں جانا آسان ہو جائے گا، بلکہ تم انسانیت کے رہبر بنو گے اور انسانوں کی بہت بڑی تعداد کو گمراہی سے نکالنے کا ذریعہ بن جاؤ گے۔ ایک حدیث ہے اسے حدیث سبع کہتے ہیں۔ حدیث سبع حدیث متواتر ہے۔ متواتر حدیث وہ حدیث ہوتی ہے جس کا ایک راوی نہیں ہوتا، جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں بہت بڑی جماعت ہوتی ہے، اور احادیث متواترہ کا حکم قرآن جیسا ہے۔ تو حدیث سبع متواتر ہے۔ حدیث سبع سب کو معلوم ہے کہ قیامت میں 7 آدمیوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ کبھی ہم اس پہ غور نہیں کرتے اور سرسری گزر جاتے ہیں۔ انسانی زندگی کے 3 دور ہیں۔ یعنی یہ دنیا اور برزخ، قیامت، اس کے بعد فیصلہ ہے۔ تو قیامت کا دن معمولی نہیں، 50,000 سال کا دن ہے۔ پانی نہیں، کھانا نہیں، ایک میدان میں سارے انسان ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، سورج سے اس کا نور چھین لیا جائے گا اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، جانور گھبرا جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا کہ آپ کے سر مبارک کے اور داڑھی مبارک کے بال سفید ہیں، چند سفید تھے، لیکن جب سفید ہو گئے، آپ کے سر مبارک کے اور داڑھی مبارک کے کل بال دنیا سے جاتے وقت 20 سے زیادہ سفید نہیں تھے، لیکن جب آپ کے مبارک چہرے میں سفیدی نظر آئی تو صحابہ نے عرض کیا قد شبت یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب آپ پر بڑھاپا آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود میں اور اس جیسی صورتوں میں بوڑھا کر دیا۔
ان صورتوں میں کیا ہے؟ اور اس میں سورہ تکویر بھی ہے. ان صورتوں میں قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے. وہ اتنا کٹھن دن ہے کہ ساری انسانیت گھبرائے گی. سب اس میں انبیاء بھی ہیں، لیکن 7 لوگ ایسے ہیں ان کو عرش کا سایہ ملنے والا ہے. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو 7 آدمی ہیں وہ 7 صفات ہیں. کچھ اختیار کرنے کی ہے اور کچھ اختیار کرنے کے بعد خود بخود انسان سے ہو جائے گی. تو ہر آدمی کوشش کرے کہ اپنے دامن میں اس 7 میں کی 2 4 جمع کر لیں کہ ایک فیل ہو جائے تو دوسری کام ہو جائے. کیونکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جس کو یہ کہیں گے تو میرے عرش کے سائے میں آ جائے، تو اگر موت ہوتی تو مر جاتا خوشی سے، اسے اتنی خوشی ہو. اللہ کے عرش کے سائے میں آنا یعنی جنت میں داخل ہو جانا ہے. ورنہ انسان پچھتائے گا اور روئے گا، تڑپے گا اور یہ کہے گا اللہ قیامت کی سختی برداشت نہیں ہوتی، مجھے جہنم میں ڈال دے. تو اس میں ایک ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کو دے دی. وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کو دے دی، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ دے گا. اور وہ نوجوان دوسرا جسے حسین اور عزت والے خاندان کی عورت، امرأۃ ذات منصب و جمال، کہ خوبصورت بھی ہے اور شریف خاندان کی ہے، فالتو نہیں ہے، اسے زنا کی دعوت ہے. وہ کہے انی اخاف اللہ، نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ دے گا. اس لیے کہ سمیع و بصیر واللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی ذات کے بارے میں قرآن میں سب سے محکم آیت یہ ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کسی کے جیسا نہیں ہے. انسان خود سوچے یا مشینوں کو استعمال کرے، AI کو استعمال کرے اور ایک چیز امیجن کرے جو سب سے بڑی ہو سکتی ہے، تو ساری انسانیت مل کے سوچے، بڑی سے بڑی کسی چیز کا تصور کرے تو وہ چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، وہ کسی کے جیسا نہیں. اور کہا وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس کا مطلب جتنی مخلوق دیکھتی ہے اور سنتی ہے وہ نہیں دیکھتی نہیں سنتی. مخلوق کا سننا، مخلوق کا دیکھنا ایسا ہے جیسے کسی پتھر کو اللہ حکم دے اور وہ دیکھنے لگ جائے، وہ سننے لگ جائے، تو جیسے پتھر اللہ کے حکم سے دیکھے گا، پتھر اللہ کے حکم سے سنے گا، ایسے انسان کا دیکھنا اور سننا ہے. اللہ جس دن حکم دے گا اس کی آنکھ ہوگی دیکھے گا نہیں، کان ہوں گے سنے گا نہیں،
دیکھنے اور سننے والی تو صرف ایک ذات ہے اللہ کی، صرف اللہ دیکھتا ہے، صرف اللہ دیکھتا ہے۔ اس لیے جب گناہ کے موقع ملتے ہیں اور انسان تنہائی میں گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، بندے کو معلوم نہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا بندہ نہیں جانتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ جب تنہائیوں میں کوئی اسے گناہ کی دعوت دے اور وہ گناہ سے بچ جائے تو وہ اللہ کے یہاں بہت بڑا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ کہا ایسی عورت اسے متوجہ کرے اور وہ کہے انی اخاف اللہ۔ ایک آدمی اس میں وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہے، کب اللہ کے قرب کا ملے کسی سے اللہ کے لیے، جدا ہو کسی سے اللہ کے لیے۔ اور فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک آدمی اکیلے میں اللہ کو یاد کر رہا ہو اور اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ قیامت میں اپنے عرش کا سایہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمر میں تمہیں نکال رہا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کو موقع نہیں ملا، وہ بڑھاپے میں جماعت میں گئے۔ پھر ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ ریٹائر ہونے کے بعد 4 مہینے گئے، ان کو اندازہ ہوا ان کی زندگی غفلت میں گزری، تو بچی کی زندگی میں انہوں نے 60 سال کے بعد 4 مہینے لگے۔ انہیں اندازہ ہوا کہ میں ہو چکا، ابھی تمہارے ہاتھ میں موقع ہے اور اللہ تمہیں اپنے راستے میں نکال رہا ہے۔ تو یہ 10 دن کیوں نکلے ہیں؟ یہ 10 دن اللہ کو دے دو اور نیت کرو کہ ان 10 دنوں میں اللہ کی ولایت حاصل کرنی ہے، اللہ کا دوست بن کے آنا اور شیطان سے زندگی بھر کے لیے دشمنی کرنی ہے۔ وہ تو ہے دشمن، وہ دشمن ہے، لیکن ایسا دشمن ہے کہ انسان سب سے زیادہ اسی کی مانتا ہے۔ تو دشمن کو دشمن اور دوست کو دوست بنا، یہ 10 دن ہے۔ تو اللہ تو دل دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں کیا ہے، کیوں نکل رہا ہے۔ امی نے زبردستی کی، ابا نے زبردستی کی، جماعت والے بار بار گھر پہ آئے، میرے سب دوست جا رہے ہیں، پھر میں کھیلوں گا کس کے ساتھ، میں کیوں نکلوں؟ یہ سب بات ہے یا اب میں نے طے کر لیا کہ اللہ میرے دیکھو یہ تمہارا سرمایہ ہے۔ بہت سارے کورس چل رہے ہیں چھٹیوں میں، تم وہاں بھی جا سکتے ہو۔ بہت سے لوگ نانی کے گھر جا رہے ہیں، دادی کے گھر جا رہے ہیں، تم وہاں بھی جا سکتے ہو۔ تمہارے پاس مال نہیں ہے، تمہارے پاس تمہاری چھٹیاں تمہارا سرمایہ ہے، تم بھی اپنی پونجی لے کے اللہ کے گھر میں آ گئے، اس کے ذریعے سے سودا کرو۔ اللہ سے دل میں یہ طے کرو کہ اللہ یہ میری پونجی ہے، میں تیرے لیے لایا ہوں۔ جو اس میں نیت پکی کرے گا، کیونکہ دل اللہ کے سامنے ہے۔ انما الاعمال بالنیات، علماء فرماتے ہیں یہ حدیث آدھا اسلام ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ حدیثیں لکھی، یاد تھی، اس میں سے 4000
800 حدیثوں سے اپنی سنن مرتب کی، سنن ابی داؤد۔ پھر کہتے تھے یہ 5 لاکھ میں کا انتخاب ہے، 5000۔ پھر کہتے تھے اس میں 4 حدیث ایسی ہے جو مسلمان ان 4 کو لے لے اور اس کی زندگی اسی سے قابل ہو جائے، صرف 4 باتیں۔ اس میں کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ عمل تو نیت کا نام ہے، عمل کا نام ہے کہ دل میں کیا ہے۔ یہ دل بدلتا رہتا ہے، اس دل کو جمانا ہے کہ نہیں ہے یہاں میں صرف تیری رضا کے لیے نکلا ہوں، اے اللہ تیرا بننے کے لیے نکلا ہوں، اب میں غفلت والی زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھے گا، اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ آئے گا، جو ایک ہاتھ آئے گا اللہ اس کے پاس 2 ہاتھ آئے گا، جو اللہ کے پاس چل کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے پاس دوڑ کے آئے گا۔ اس کو سمجھایا جیسے ماں باپ جب بچہ چلنا سیکھتا ہے تو اس کو دور کھڑا کرتے ہیں، ابھی وہ ایک قدم ڈالے گا، دوسرا ڈالے گا، پھر گر بھی جائے گا، یا ایک قدم ڈالے گا دوسرے میں گر جائے گا، ابھی چلنا سیکھتا ہے۔ تو ماں سے کھڑا کرتی ہے اور اپنے ہاتھ پھیلاتی ہے، بیٹا، باپ کہتا ہے بیٹے آ جا، تو وہ بچہ اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ میں گر جاؤں گا، وہ ماں کی محبت میں لپک جاتا ہے، باپ کی محبت میں دوڑ پڑتا ہے۔ ماں باپ جانتے ہیں کہ اس کی طاقت نہیں ہے ہم تک آنے کی، یہ گر جائے گا، لیکن جب وہ لپکتا ہے تو ماں باپ اسے گرنے نہیں دیتے بلکہ دوڑ کے اسے اٹھا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے تیرے پیر کمزور ہے، تو ان تک نہیں آ سکتا، ہم خود تجھے اپنے پاس کر لیں گے۔ جو بندہ نیت کرے گا کہ اللہ ان 10 دنوں میں تیرا بننا ہے، تیرے نبی کا بننا ہے، تیرے دین کا بننا ہے، دیکھو اس وقت دنیا کو تمہاری ضرورت ہے، اچھے مسلمانوں کی ضرورت ہے، دنیا اپنے رہبروں کا انتظار کر رہی ہے، مسلمان دنیا میں رہبر رکھتے ہیں، اس کی حیثیت گاڑی کے ڈرائیور کی۔ ایک گاڑی چلانے والا جب گاڑی چلاتا ہے تو 50 آدمی اس کی بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رات میں پرسکون نیند سو جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے جاگ رہا ہے، کوئی ہماری گاڑی کو چلا رہا ہے، سب کو راحت ہوتی ہے۔ اور اگر ڈرائیور سو جائے تو سب کے سب مر سکتے ہیں۔ تم انسانیت کے رہبر ہو۔ مسلمان کی مثال قطب نما کی ہے، وہ کمپاس ہوتا ہے، قبلہ نما جسے کہتے ہیں، جو قبلہ دکھاتا ہے، وہ ایسا ہے کہ سخت گرمی میں اس کو دیکھو تو صحیح قبلہ دکھائے، سخت سردی میں دیکھو، -ڈگری میں دیکھو تو صحیح قبلہ دکھائے گا، دن میں دیکھیں گے تو صحیح قبلہ دکھائے گا، رات میں دیکھیں گے 2 بجے 3 بجے، ہر وقت ہر حال میں وہ صحیح رہبری کرتا ہے۔ مسلمان کی مثال قبلہ نما کی ہے کہ ہر وقت وہ انسانیت کا رہبر ہے، وہ کسی حال سے متاثر نہ ہو، لیکن اللہ معاف کرے غفلت کی وجہ سے امت نے اپنے رہبروں کو کھو دیا ہے۔ اب امت تم میں اپنے رہبروں کا انتظار کر رہی ہے، تمہیں دین کا کام کرنا ہے، دین کا بوجھ اٹھانا ہے۔ یاد رکھو یہ جو وقت عمر کا ہے یہ ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ جتنے لوگ کام کرتے ہیں
وہ اسی عمر میں قبول کیے جاتے ہیں اور اسی عمر سے ان کا کام شروع ہوتا ہے. یہ کھیلنے کے دن نہیں ہے، یہ آگے بڑھنے کے دن ہے. اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھو تو صحابہ میں سب سے بڑی عمر ابتدا میں جو تھی وہ حضرت ابوبکر کی تھی. حضرت ابوبکر 38 سال کے تھے. لیکن جتنے بڑے بڑے نام ہیں حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں، انہوں نے جو کارنامے کیے ہیں وہ سب بچپن میں کیے ہیں. ابو سعید خدری، آپ فضائل اعمال کھولو، اس کے ہر 2 صفحے کے بعد حدیث کا راوی ملے گا، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ان کے والد شہید ہو گئے. یہ احد کے میدان سے واپس کر دیے گئے. تو جس کو واپس کیا جاتا تھا اس کی عمر 15 سال سے کم ہوتی تھی. لیکن کہتے ہیں میں احد میں پیش ہوا، مجھے واپس کیا گیا، والد شہید ہو گئے، گھر میں فاقے آنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے تذکرہ کرنے کا ارادہ کیا کہ اللہ کے نبی گھر میں حالات ہیں. مسجد میں آئے اور دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے دعا مانگنے کے فضائل بیان کر رہے ہیں. تو دور سے اس کو سنا، پھر کہا آج کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا حال لیتا ہوں. اور اس زمانے سے دین کا کام کرنا شروع کیا. اتنی دین کی سمجھ تھی. تو اب دیکھو حدیث میں ابو سعید خدری کا تذکرہ کتنی جگہ آتا ہے. جابر بن عبداللہ، حدیث کی کتاب میں کئی جگہ جابر بن عبداللہ کا تذکرہ آتا ہے. 7 بہنوں کا، 9 بہنوں کا بھائی ہے اور والد احد میں شہید ہو گئے. 4 بچے ایسے ہیں جو بدر میں گئے تھے اور ان کو بچہ ہونے کی وجہ سے واپس کر دیا گیا. ان میں ایک جابر بن عبداللہ بھی تھے. جابر بن عبداللہ، ان کے والد جب یہ 15 سال کے ہو گئے احد کا، بدر میں 14 کے تھے اور احد میں 15 کے ہو گئے، تو خوش ہو گئے کہ اب احد میں شریک ہوں گا اور شہید ہو جاؤں گا. تو ان کے والد نے کہا کہ جابر تیری 9 بہنیں ہیں اور گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، میں بھی شہید ہو گیا، تو بھی شہید ہو گیا، تو ان بچیوں کا کیا ہوگا؟ تو والد نے زبردستی روکا اور احد میں ان کے والد عبداللہ ابن عمرو الانصاری شہید ہو گئے. تو جابر بن عبداللہ احد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. ان کا دل زخمی ہے، ان کے والد شہید ہو گئے، ان کے ماموں شہید ہو گئے. اور احد میں واپس آنے کے بعد اللہ کے حبیب نے اعلان کیا، رات میں تھک کے آئے ہیں، زخموں سے چور ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو احد میں ہمارے ساتھ تھے وہ آگے چلیں گے، دشمن کا پیچھا کرنا ہے. تو صحابہ زخموں میں چلے. تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو احد میں نہیں تھا اور اس وقت چلا ہو، سوائے جابر بن عبداللہ کے. ان کا باپ شہید ہوا ہے، ان کے گھر میں 9 بہنیں ہیں اور یہودی کا قرضہ بھی ہے. وہ سب چھوڑ کے جابر بن عبداللہ احد کی لڑائی سے جب واپس آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام تو آپ کے ساتھ مل گئے. اس عمر سے دین کے زندہ کرنے کا فکر. زبیر جن کو حواری رسول اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے وزیر ہیں، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرے وزیر ہیں. حضرت زبیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں تھے اور زبیر رضی اللہ عنہ تلوار لے کے دوڑتے ہوئے گئے مکہ میں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
زبیر تو اس حالت میں تو عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب میں گھر میں تھا، میں نے سنا آپ پر حملہ کر دیا گیا ہے، تو میں تلوار لے کے نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر مجھے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو کیا کرتا؟ تو حضرت زبیر کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو اس تلوار سے مکہ میں کسی کو نہیں چھوڑتا۔ عمر کتنی تھی معلوم؟ مورخین کہتے ہیں 12 اور 15 سال کے بیچ میں تھی۔ اسلام کے خاطر سب سے پہلے تلوار اٹھانے والا وہ زبیر بن عوام ہے۔ اب قیامت تک جتنے لوگ دین کا کام کریں گے سب کا اجر حضرت زبیر کو ہے۔ حضرت طلحہ 16 سال کے تھے جب اسلام میں داخل ہوئے اور احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے۔ اتنے زخم آئے کہ سر سے لے کے پیر تک زخموں میں چور ہو گئے۔ 70 سے زیادہ زخم جسم کے سامنے کے حصے میں، تیر کے، تلوار کے، نیزوں کے۔ ایک وقت ان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور بس اتنی بات ہے کہ جھکنا ہے اور تلوار اٹھانی ہے، تو حضرت زبیر نہیں جھکے۔ اگر میں جھکوں گا میرے پیچھے اللہ کے نبی ہیں، آپ پر حملہ ہو جائے گا۔ تو حضرت زبیر نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے حملہ روکنے کے لیے، تو دشمن نے وار کیا، ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ جب ان کی انگلیاں کٹ گئی تو انہوں نے ہنس کیا، یہ سب ایسے کرتے اس آواز کا عربی میں ہنس کے انہوں نے ہنس کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر لو قلت بسم اللہ، اگر تو ہنس نہ کہتا بسم اللہ کہتا تو اس وقت فرشتے سامنے کھڑے تجھے خوشیوں میں ہاتھ میں اٹھا لیتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ احد کا دن وہ طلحہ کا دن ہے، احد کا دن طلحہ کا دن ہے۔ آپ جب حضرت طلحہ کو دیکھتے تو فرماتے شہید یمشی علی الارض، طلحہ شہید ہو گیا احد میں، حالانکہ وہ زندہ تھے۔ آپ فرماتے تھے یہ شہید ہے جو دنیا میں چلتا ہے، انہوں نے اپنی جوانی اللہ کو دے دی۔ یہ عشرہ مبشرہ میں ہے، جتنے عشرہ مبشرہ ہیں سب نوجوان ہیں، سب نوجوان ہیں۔ حضرت علی 11 سال کے ہیں جب مسلمان ہوئے ہیں، اتنا ہوش ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو 3 دن دیکھا کعبے میں آئے ہیں، نیا آدمی ہے، تو 3 دن اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا۔ جب ان کے اخلاق دیکھ کے حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ 11 سال کے بچے ہیں اور اتنا ہوش ہے کہ اپنے اسلام کو اپنے باپ سے بھی چھپائے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ذر سے کہا کہ دیکھو سچ ہے، وہ اللہ کے نبی ہے، میں تمہاری رہبری کروں گا لیکن میں آگے آگے چلوں گا، تم پیچھے پیچھے چلنا۔ اگر مجھے ڈر ہوا کہ لوگ پہچان جائیں گے میں تمہیں دار ارقم میں لے جا رہا ہوں تو میں بیٹھ جاؤں گا پیشاب کرنے کے بہانے سے، یا میں جوتا ٹھیک کرنے لگ جاؤں گا، تم آگے چلنا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم میرے ساتھ چل رہے ہو۔ حضرت علی کی عمر 11 سال کی تھی۔ ارقم ابن ابی الارقم جس کے گھر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا ٹھیا بنایا ہے اور کعبہ میں لوگ جڑنے نہیں دیتے تھے، تو پہلا مشورہ جو قائم ہوا جہاں مسلمانوں کو لایا جاتا تھا، دین سکھایا جاتا تھا، جہاں کے لوگ چھپ چھپ کے مسلمان ہوتے تھے، یہ لڑکا ارقم یہ 14 سال کا تھا جس نے اپنا گھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعد بن ابی وقاص بہت بڑا نام ہے، مصر عراق فتح کیا ہے، 17 سال کی عمر میں ایسے تیر چلائے ہیں۔ سعد
ابن ابی وقاص نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر اپنے ماں باپ کو جمع نہیں کیا۔ لوگ آتے ہیں تو حضور سے یہ عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی انت و امی یا رسول اللہ، فدا کا روحی یا رسول اللہ۔ لوگ کہتے تھے اللہ کے حبیب میری جان آپ پر فدا، میرا باپ آپ پر قربان، میری ماں آپ پر قربان۔ سعد ابن ابی وقاص یہ ایک آدمی دنیا میں ہے جس پر اللہ کے نبی نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا۔ آپ نے فرمایا جب سعد تیر چلا رہے تھے، آپ نے فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی انت و امی یا سعد، اے سعد میری ماں تجھ پہ قربان، میرا باپ تجھ پہ قربان۔ تو تیر چلا۔ عمر 17 سال تھی، عمر 17 سال تھی۔ تو یہ دن کھیلنے کے دن نہیں ہے، یہ آگے بڑھنے کے دن ہے، یہ دین سیکھنے کے دن ہے، یہ انسانیت کا رہبر بننے کا دن ہے۔ اپنی زندگی اللہ کو دینا ہے، کچھ کم نہیں ہوگا، مقدر کی ایک پائی بھی کم نہیں ہوگی، کسی شعبے کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن جہاں رہیں گے دنیا میں محمدی بن کے رہنا ہے۔ نہ اپنوں کا ہوں نہ پرایوں کا ہوں، محمد میرے ہیں میں محمد کا ہوں۔ بس ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنسداں ہو، کچھ ہو، سب بات میں ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں 24 گھنٹے محمدی۔ میری زندگی کا ایک ایک پل، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف اس لیے ہے کہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے اور آپ کے قبر گھر میں میری وجہ سے آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچے۔ تو اس لیے جیوں گا، یہ نیت کرنی ہے، یہ ارادہ کرنا ہے۔ یہ جو تمہاری پونجی ہے، یہ جو تمہارے نزدیک ہے، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ سے سودا کرنا ہے کہ انشاءاللہ اپنی زندگی بدل کے آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں زندگی بدل دے گا۔ 10 دنوں میں نیت کرنی ہے کہ آپ سنتوں والی زندگی گزارنی ہے، اب مجھے حضور کا بننا ہے، آپ کا نمائندہ بننا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ آپ جیسا نہ آپ کے پہلے دنیا میں آیا نہ آپ کے بعد دنیا میں آیا۔ اتنے حسین اور اتنے جمیل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسان بن ثابت نے کہا آپ تو ایسے عیبوں سے پاک تھے گویا کہ اللہ نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو جیسا بنانا چاہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو خود بنائے، ناک خوبصورت سے خوبصورت، آنکھ خوبصورت سے خوبصورت، جسم کا ایک ایک حصہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت، ایسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت ہے، زیادہ صحیح نہیں ہے، حسان بن ثابت مسلمان نہیں تھے تو وہ مکہ آئے، شاعر تھے مشہور۔ تو قریش نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک آدمی ہے، انہوں نے ہمارے خاندانوں میں توڑ پیدا کر دیا ہے اور ایسا کیا ہے ایسا کیا ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے، تو میں ان کی حجو بیان کرنی۔ حجو اس زمانے میں شاعر کسی کے عیب اپنے اشعار میں بیان کرے تو بڑی ذلت کی بات سمجھی جاتی تھی۔ کہا تمہیں ان کی حجو بیان کرنی ہے، اتنا اتنا مال تم کو دیں گے، اور ایڈوانس مال دے دیا حسان بن ثابت کو۔ اور کہتے ہیں حضرت حسان نے کہا کہ مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں سے وہ گزریں گے۔ تو وہاں جا کے جہاں سے اللہ کے حبیب علیہ السلام گزرتے تھے وہاں ان کو کھڑا کر دیا گیا، اور سامنے سے آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ جب قریب آئے تو حسان نے اپنی نگاہیں چھپا لی اور قریش کے پاس آئے اور کہا یہ پیسہ تم رکھ لو، مجھے نہیں چاہیے، میں ان کی حج و بیان نہیں کر سکتا۔ تو کہا کیوں؟
تو کہا کہ جب میں نے انہیں دور سے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ ایک نور کا حالہ ہے. جب میرے قریب آئے تو ان کی ذات کے انوار سے میری آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی. میں ان کو نگاہ بھر کے نہیں دیکھ سکا. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ جسم چاند میں سے تراش کے نکالا گیا. کسی نے پوچھا اوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالسیف، کہ اللہ کے حبیب تلوار کی طرح تھے؟ تلوار بھی سفید ہوتی ہے. تو صحابی کہنے لگے نہیں، وجہہ یتلألأ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، کہ آقا علیہ السلام تلوار میں بھی سفیدی ہے، اس کی چمک آنکھ میں چھپتی ہے، اور چاند میں بھی چمک ہے، لیکن اس چاند کی چمک میں ٹھنڈک ہے. آقا علیہ السلام 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک گئے. ایسی خوشبو، آپ کی ذات، آپ کو خوشبو پسند تھی باوجود اس کے کہ آپ اپنی ذات میں خوشبودار ہیں. ایسی خوشبو تھی کہ بچے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لاتے تو بچے آپ کے پاس جمع ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کریمانہ اخلاق تھے کہ آپ سب کو خود سلام کرتے تھے، آپ ان بچوں کو سلام کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پہ ہاتھ پہ. جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جس کے سر پہ اللہ کے حبیب ہاتھ رکھیں گے، وہ مدینہ کے جس محلے میں جاتا تھا محلے والے کہتے تھے اچھا یہ وہ مبارک بچہ ہے جس کے سر پر اللہ کے نبی کا ہاتھ لگا ہے، کیونکہ اس کی خوشبو لوگوں کو متوجہ کرتی ہے. آپ کے مبارک ہاتھ کی خوشبو. ایک مرتبہ یعنی ایسی ٹھنڈک اور ایسا نور آپ کے ہاتھ میں. سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا اذان دو، اذان دی. تو کچھ بچے تھے جو اذان کی نقل اتارنے لگے. بچے اذان کی نقل اتارنے لگے. جب اذان مکمل ہوئی تو اللہ کے حبیب نے کہا ان بچوں کو لا دو. بچے بھاگ گئے. ایک بچہ بڑا تھا وہ نہیں بھاگا، ان کو لایا گیا. تو آپ نے فرمایا بیٹا کیا کہہ رہے تھے؟ تو انہوں نے شرما کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر آہستہ سے. تو آپ نے کہا زور سے. میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. آگے کہو. تو آگے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ تھا. قریش کا جھگڑا ہی یہ تھا جو اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتے، اکیلے اللہ کو معبود نہیں مانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت ابو محذورہ کے سر پہ رکھا. کہا بیٹے کہو. تو کہتے ہیں جیسے ہی میرے سر سے آپ کا ہاتھ مس ہوا، اسلام اور ایمان میرے دل میں داخل ہو گئے. کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. پھر جب ابو محذورہ بوڑھے ہو گئے تو ان کے بال بہت بڑے تھے، کمر تک پہنچ گئے. لوگ کہتے تھے ابو محذورہ تیرے بال کتنے بڑے ہو گئے عورتوں کی طرح، ان بالوں کو کیوں نہیں کٹواتے؟ تو ابو محذورہ کہتے تھے ان بالوں کو کیسے کٹواؤ، ان پر محمد عربی کا ہاتھ لگا تھا. حضرت جابر ابن سمورہ کہتے ہیں کہ میں باہر بچوں کے ساتھ تھا، اللہ کے حبیب تشریف لائے اور آپ نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سر پہ رکھا. تو جیسے ہی آپ کا ہاتھ میرے سر سے لگا اور میری ناک سے آپ کا ہاتھ گزر کے میرے سینے تک گیا تو مجھے اس میں برف کی ٹھنڈک محسوس ہوئی اور مجھے یہ لگا یہ ہاتھ ابھی عطر کے شیشی سے یا عطر کی تھیلی سے باہر نکلا ہو، یہ ابھی تک عطر کی تھیلی میں تھا. یہ آپ کی ذات کی خوشبو تھی.
उम्म सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे और आपकी ज़मीन मुबारक पर, आपकी पेशानी मुबारक पर पसीने के कतरे थे। तो मैंने ये किया कि शीशी ली और आपके मुबारक पसीने के कतरे उस शीशी में जमा करने लगी आहिस्ता आहिस्ता कि आपकी आँख न खुले, और आपकी आँख खुल गई। तो आपने फरमाया उम्मे सुलैम क्या कर रही है? तो ये आपकी खाला थी। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मेरी ये शीशी जो है ये इतर की बोतल है, इसमें वो खुशबू नहीं है जो आपके पसीने में खुशबू है। मैं अपनी खुशबू को खुशबूदार कर रही हूँ, मैं अपनी खुशबू को खुशबूदार कर रही हूँ। उसके बाद जिस घर में ये शीशी रही, सारे मदीना में वो घर खुशबूदार घर कहलाया कि इसमें अल्लाह के हबीब का पसीना था। ऐसी खुशबू आपकी ज़ात में, ऐसे हसीन व जमील। इमाम गजाली कहते हैं सुन्नत का छोड़ने वाला, अगर उसे ये सुन्नत है ये मालूम है और सुन्नत छोड़ देता है तो दो बात हो सकती है, या तो ये हिमाकत जली है या कुफ्र खफी है। हिमाकत जली कि एक आदमी सिर्फ बेवकूफ़ हो सकता है, उसे सुन्नत मालूम है और अपनी बेवकूफ़ी की वजह से सुन्नत छोड़ देता है, या उसके दिल में छुपा हुआ कुफ्र है जिसकी वजह से वो अल्लाह के नबी की सुन्नत को छोड़ देता है। इसलिए कामयाबी का रास्ता वो अल्लाह के हबीब की ज़िंदगी है। तो ये 10 दिन सुन्नतें सीखनी है, एक एक सुन्नत, चलने की, उठने की, बैठने की, खाने की, पीने की, एक एक सुन्नत इसको कीमती समझना। ये नहीं कि सिर्फ पर अमल कर लिया तो काफ़ी है, सुन्नत ने छोड़ दिया, नहीं, सुन्नत नहीं बल्कि मुस्तहब भी मत छोड़। ये मालूम पड़ा कि ये मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब जिसे अल्लाह पसंद करता है, जिसे रसूलुल्लाह पसंद करते हैं, जिसे सहाबा पसंद करते हैं, जिसे औलिया पसंद करते हैं, उसे मुस्तहब कहते हैं। तो हमारे घर मेहमान आ गए तो हम उन्हें कौन सा खाना खिलाते हैं? रेगुलर वाला, दाल चावल बना तो वो खिलाएंगे, या मेहमान बहुत इज्जत वाले हैं और हमारे जेब में पैसा भी है तो क्या करेंगे? उनके लिए एहतमाम नहीं करेंगे। भाई जो मेहमान को पसंद है वो खिलाएंगे। तो एक मेहमान की ये इज्जत है कि उसको उसकी पसंद का खिलाते हैं। तो बोलो अल्लाह और अल्लाह के हबीब का ये मकाम और मर्तबा नहीं है कि अपने हर अमल को ऐसे करो जैसे उनको पसंद है। मुस्तहब पर अमल करना यानी ऐसी ज़िंदगी गुजारना जैसे अल्लाह को पसंद है। तो बोलो जब मुस्तहब का ये दर्जा है तो सुन्नत का क्या दर्जा? तो सुन्नत तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए सुन्नतों पर अमल करें। इसको सीख के आएंगे तो नियत करके जाना है कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी बदल जाए, करेंगे नियत इंशाअल्लाह। इन 10 दिनों में अब ज़िंदगी अल्लाह करेंगे और अभी दिन का काम करने की पूरी नीयत है, पूरा आज़म है। अभी मैं इस 10 दिन में खाना पकाना भी सीखूँगा, मशवरा करना भी सीखूँगा और तालीम करना भी सीखूँगा, फजर का बयान भी सीखूँगा, ज़ोहर भी सीखूँगा, असर भी सीखूँगा और मैं हदीसें भी हिफ्ज़ याद करूँगा। मुंतखब हदीस में से ईमान की चंद हदीसें याद कर ली, नमाज की थोड़ी याद कर ली। तुम तो तलबा हो, तुम्हारा जहन बहुत तेज़ चलता है। चंद हदीसें जो है नमाज की याद कर ली, चंद हदीसें अखलाक की याद कर ली, कुछ इखलास की हदीसें पहले दिन से मुंतखब हदीस अकेले लेके बैठ गए और ये हदीसें याद कर ली। हर नंबर की 2-2, 4-4 हदीस सुनाओ, आधे घंटे का बयान हो जाता है। इससे अच्छा बयान कोई नहीं कर सकता जो अपने बयान में सही हदीसें सुनाता है। और जो हर जगह एक ही बात करता है उसके बयान से इखलास टपकता है। तो बयान करना कोई मुश्किल नहीं। हर नंबर की हदीसें याद कर ली, वही सुनाया। फजर के बयान में भी वो सुनाया, मगरिब में भी वही सुनाया, असर में भी वही सुनाया, थोड़ा आगे पीछे का सेट कर लिया। तो बयान भी सीखना है, तालीम करना भी सीखना है, बल्कि तुम्हें अमीन बन जाना है। इसलिए कि ऊपर तक नहीं। जालिमों ने ऐसी मेहनत कर डाली
کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشے کا عادی بنا دیا ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ زنا میں مبتلا ہو گئے ہیں. ہماری نسل تباہی کے راستے پر ہے. کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی سر پہ ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے، کوئی کو اللہ کے راستے میں لے کے جانے والا نہیں ہے. طلبہ کی جماعتیں دیکھو، اس وقت پورا میں 2-3 لاکھ سے زیادہ طلبہ ہوتے اور سب کو چھٹیاں ملی ہے. یہاں اس ہال میں اس وقت 500-700 طلبہ ہوں گے اور 2-3 لاکھ میں 500-700 نکلے، باقی سارے اپنی زندگی برباد کریں. اللہ ماشاءاللہ. بولو ان کی رہبری کون کرے گا؟ اب جماعتیں کم کیوں نکلی معلوم ہے؟ بعض مسجدوں میں جماعتوں کو واپس بھیج دیا گیا اس لیے کہ ان کو لے کے جانے والا کوئی نہیں. میرے بچوں اتنا کرو کہ اگلے سال جب عشرے کی جماعت آئے تو یہ 700 ہمارے پاس امیر ہو تاکہ ہم 700 جماعتیں بنا سکیں. 700 جماعتیں ہمارے پاس لے کے چلنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے. کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ارے میں آگے بڑھوں گا تو مجھے سنت لباس پہننا پڑے گا. تو کب تک یہ وہ ظالم جو مسلمانوں کے بچوں کو ٹینکوں کے اور کیا بولوں گے، یہ تو وہ جگہ نہیں ہے. تو ان کے طریقے پسند آ گئے، ظالموں کے طریقے پسند آ گئے اور اللہ کے حبیب کا طریقہ چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ انس اگر تو صبح و شام اس حال میں گزارے کہ تیرے دل میں کسی کی برائی نہ ہو تو ایسا کر، کیونکہ ایسا کرنا میری سنت ہے. اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہو. یہ کتنا قیمتی سودا ہے کہ جو سنت کا اتباع کرے گا وہ اللہ کے نبی کی سنت جنت میں ہوگا. جو سنت کا اتباع کرے گا وہ اللہ کے نبی کی جنت میں ہوگا. اس لیے پورے فکر کے ساتھ مجھے معلوم ہے کہ طلبہ جتنے جلدی دین کا کام سیکھتے ہیں دوسرے لوگ اتنی جلدی نہیں سیکھ سکتے. تھوڑا مزاج میں شرارت ہوتی ہے کیونکہ بچے ہیں اور بچے شرارت نہیں کریں گے تو کون کرے؟ تو مزاج ہی ہے، یہ تو عمر ہی ہے. لیکن اس کے باوجود جتنے جلدی اسٹوڈنٹس کی جماعت وہ آگے بڑھتی ہے اور کام کرتی ہے اتنا دوسرے لوگ نہیں پڑھ سکتے. اتنا دوسرے لوگ. ایک طالب علم میرے ساتھ گیا، اس کی ماں غیر یعنی مسلمان نہیں، ماں مسلمان تھی اور لیکن جس خاندان میں وہ تھا وہ ایسے. تو 3 دن میں اس کی زندگی وہیں گزری. وہ 3 دن میں آیا، ماں کا انتقال ہو چکا تھا. تو 3 دن میں صرف اسے الف با بھی نہیں آتا. 3 دن میں پوری نماز اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک دعائے قنوت کے ساتھ یاد کر لی اور کئی حدیثیں یاد کر لی. تو یہ تو بہت جلدی آگے بڑھ جاتے ہیں. اور یہی لوگ یعنی دیکھو نا جتنے اسلام کے ہیرو ہیں، حدیث کی کتابوں میں جتنے بڑے اساتین ملیں گے، اسلام کے دین کے ستون ملیں گے، یہ سب بچپن سے دین کا کام کرتے ہیں. بچپن سے دین کا کام کرتے. تو تم اپنا بچپن نہ کرو. یہ بچپن بھی نہیں، یہ تمہارا لڑکپن ہے. یہ تم اللہ کو دے دو، اللہ پاک تمہاری زندگی میں برکت دے گا، تم سے دین کا کام لے گا اور اللہ پاک انسانیت کا رہبر تم کو بنائے گا. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ امیر بننا سیکھ کے آئیں گے. کرتے نیت، بلکہ امیر بنانا سیکھ کے آئیں گے. بلکہ امیر بنانے کا مسئلہ، امیر بنانے کی فیکٹری بن جائیں گے. سارے نوجوانوں کو امیر بناتے رہیں گے تاکہ ساری امت کے لیے رہبر مل جائے. کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. ایسے فکر کے ساتھ 10 دن لگانا ہے. زندگی بدل کے آنی ہے. یاد رکھو، سورج نکلتا ہے صبح میں تو نور کے ساتھ نکلتا ہے اور اس کے نور سے پوری دنیا کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے. اگر سورج نکلے اور اس کو گرہن لگا ہوا ہو تو سورج ہوگا اور دنیا کا اندھیرا نہیں جائے گا. اسی طرح سے نکلنے والی جماعت
اگر عمل والی ہے، فکر والی ہے، ذکر اور دعا والی ہے، تو یہ جماعت جہاں جائے گی نور کے ساتھ پھرے گی تو نور سے دنیا روشن ہوگی۔ اگر جماعت میں ساتھیوں میں اعمال نہیں ہے تو جماعت تو ہے، نور نہیں ہے۔ تو جو خود اندھیرے ہیں، تو ایک اندھیرا بستی کا تھا، ایک اندھیرا تمہارا ہے، تو دو اندھیرے ہو گئے، اس سے اجالا نہیں آیا، بلکہ تمہارے اجالے سے ان کا اندھیرا دور ہوگا اور تمہارے نور سے انہیں نور ملے گا۔ اس لیے اپنے اوقات کو فکر کے ساتھ لگانا ہے۔ نکلنے کے زمانے میں جو کام سب سے زیادہ کرنا ہے وہ دعوت ہے۔ سب سے زیادہ کیا کرنا ہے بولو؟ سب سے زیادہ دعوت دینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے زیادہ اوقات وہ دعوت میں لگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں بھی گئے، لیکن کتنے لوگ آپ کے ہاتھ سے مرے؟ پوری انسانیت میں ایک آدمی جو آپ کے ہاتھ سے قتل ہوا، لیکن آپ کی پوری زندگی وہ دعوت میں لگی ہے۔ ابو بکر اور عمر اس امت میں سب سے زیادہ دین کے جاننے والے ہیں، سب سے زیادہ دین کے سمجھنے والے ہیں۔ تمہیں یہ نہیں ملے گا کہ ابو بکر نے ایسے گھوڑا چلایا اور ایسے تلوار چلائی، حالانکہ اللہ کے راستے میں یہ بھی گئے ہیں، لیکن ابو بکر کی زندگی کا غالب وقت وہ لوگوں کو دین سکھانے میں گزرا۔ عمر کی زندگی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کی زندگی کا غالب وقت وہ اللہ کے دین کی محنت میں دعوت میں گزارا۔ اس لیے داعی بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ داعی بننا ہے۔ ان 10 دنوں میں زیادہ وقت اپنی زبان سے اللہ کے دین کی بات کرنے میں لگاؤ، زیادہ کوشش کر کے۔ مجھے نہیں آتا تو جتنا معلوم ہے اتنا بولتے رہے۔ نماز میں آنے والوں سے بات کرنا، ملاقات میں جا کے بات کرنا، کوئی نہ ملے تو ساتھی آپس میں دین کی بات کریں، دین کی بات کے علاوہ بات نہ کریں۔ تو جب بار بار اللہ کی بات کریں گے، بار بار آخرت کی بات کریں گے، بار بار جنت جہنم کی بات کریں گے، تو بات کرتے کرتے ہمارا اپنا دل متاثر ہوگا اور داعی بن جاؤ گے۔ اور داعی کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ مقام و مرتبہ کسی کا نہیں ہے۔ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو لوگوں کو دعوت دے، اس کا مقام اس دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ بلکہ دعوت دینے والوں کی وجہ سے اللہ پاک اپنے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ فرمایا ان بستیوں میں جن پر میں نے عذاب نازل کیا، ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو گناہوں سے منع کرتے۔ تو اگر ایسے لوگ ہوتے تو وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اس لیے زیادہ وقت دعوت میں گزاریں گے انشاءاللہ، اور جو وقت بچے گا وہ عبادت میں لگانا ہے۔ فرض نمازوں میں اس کی کوشش کرنی ہے کہ نماز سے پہلے، بلکہ اذان سے پہلے وضو کر کے صف میں بیٹھ گئے کہ اللہ زندگی غفلت میں گزری، تیرا منادی آواز دیتا تھا، تیرا منادی بلاتا تھا، ہم دیر کرتے تھے، اے اللہ آج میں تیرے بلانے سے پہلے تیرے دربار میں آ گیا۔ ایک ابو عثمان شیرازی تھے، وہ کہتے تھے مؤذن کہے حی علی الصلاۃ اور تمہیں میں پہلی صف میں نظر نہ آؤں تو پھر مجھے قبرستان میں تلاش کرنا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں زندہ ہوں اور اللہ کے بلانے کے بعد آؤں، میری کیا اوقات ہے، میں تو اس کے بلانے سے پہلے اس کے گھر میں آ گیا۔ تو یہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ ہماری جماعت مسجد میں ہے اور ہماری رکعت چلی گئی، یا ہمیں پہلی صف نہ مل سکی۔ تو اس لیے یہ 10 دن ایسے گزارنے ہیں کہ انشاءاللہ ہر اذان پہلی صف میں سننا۔ عبد الرحمن سلمی تھے، زندگی میں کبھی پہلی صف نہیں چھوڑی، تو ان پر لقوہ پڑ گیا، چاروں ہاتھ پیر ان کے مفلوج ہو گئے، فالج کا اثر ہو گیا، تو ہل نہیں سکتے تھے۔
تو ان کو چادر میں ڈال کے 4 آدمی اٹھا کے مسجد کی پہلی صف میں لا کے رکھتے ہیں۔ تو ایک دن بہت بارش ہوئی، کیچڑ بھی ہے اور یہ چادر بھیگ رہی ہے، یہ بھی بھیگ رہے ہیں، ایسے میں مسجد میں لائے گئے۔ تو لوگوں نے کہا کتنے عذر جمع ہو گئے ہیں کہ تم گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہو، بیمار بھی ہو، بارش بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کا منادی کہے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آ، اور میں گھر میں رہ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ ان کا انتقال پہلی صف میں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے اور اپنی کھٹیا پر تھے، لیکن اس زمانے میں بھی ایک نماز بھی دوسری صف میں نہیں پڑھتے، پہلی صف میں اشارے سے پڑھتے تھے۔ ان کی چارپائی صف میں لا کے رکھ دی جاتی تھی۔ سنتوں کا اہتمام اتنا تھا کہ جب چارپائی لے جانے والے مسجد کے دروازے سے گزرتے تو پوری طاقت سے اپنا سیدھا قدم آگے کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا حضرت کو تکلیف ہوتی ہے اور سیدھا قدم آگے کرنا چاہتے ہیں، تو خود حضرت کا سیدھا قدم آگے کرنا چاہا تو کہا مجھے سنت کے ثواب سے کیوں محروم کرتے ہیں؟ اہتمام، پہلی صف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں ایک نماز بھی دوسری صف میں مت پڑھیں۔ ہر نماز کہاں پڑھیں گے بولو؟ کوشش کریں گے کہ اذان سے، اس میں بہت نور ہے۔ ایک صحابی ہے عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ، وہ آئے اور انہوں نے حضور کی باتیں سنی، آخرت کے تذکرے سنے۔ ان کے دل میں یہ آیا کہ میں راہب بن جاؤں، دنیا چھوڑ دوں اور اللہ اللہ کرتے ہوئے جنگل میں زندگی گزاروں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے حبیب مجھے راہب بننے کی اجازت دے دیں، میں دنیا چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، میری امت کی رہبانیت وہ نماز کا انتظار ہے، یعنی راہبوں کو دنیا چھوڑنے پہ جو اجر اور نور ملا، اس امت کو صف میں بیٹھ کے اگلی نماز کا انتظار کرنے پہ وہ نور اللہ دے دے۔ تو یہ 10 دن نماز کی انتظار میں گزاریں گے۔ نماز یعنی مؤذن کے بلانے کے بعد بھی ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہوا، بڑے ذمہ دار تھے۔ ابھی اس زمانے میں ایسے لوگ لاک ڈاؤن میں انتقال ہوا تو 60 سال ان کی زندگی کے ایسے گئے کہ انہوں نے اذان مسجد میں سنی۔ اذان 60 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اذان مسجد میں نہ سنی۔ 60 برس اور 30 برس ایسے گزرے کہ انہوں نے صرف عید کے دن کھانا کھایا اور پوری زندگی 30 سال تک مسلسل روزہ رکھتے۔ ایک بج جائے چاہے معمولات پورے کرنے میں، وہ سوتے نہیں تھے اور پوری زندگی ان کا 3 بجے جاگنے کا معمول تھا کہ 3 بجے جاگتے تھے اور روزانہ 10 سپارے پڑھتے تھے۔ لاک ڈاؤن میں مسجدیں بند تھیں اور ان کا معمول تھا کہ نماز سے پہلے مسجد میں جائیں۔ تو وہاں جدہ میں صرف نماز کے لیے کھل رہی تھی۔ تو انتقال سے چند دن پہلے مغرب کی اذان میں 15 منٹ باقی ہے، دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ دوسرے دن آدھا گھنٹہ پہلے جا کے بیٹھ گئے۔ جس دن انتقال ہونے والا تھا اس کے 1-2 دن پہلے، پون گھنٹہ پہلے مسجد کے دروازہ بند ہے، وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا آپ بیمار بھی ہیں اور ابھی دروازہ بھی بند ہے، پون گھنٹہ کھلنے میں ہے۔ تو کہا اللہ دروازہ کھولے اس کے بعد میں آؤں، میں تو غلام ہوں اور غلامی یہ ہے کہ آقا دروازہ کھولنے سے پہلے میں اس کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں کہ اللہ پاک میرے لیے دروازہ کھولے۔ تو پہلی صف کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ ایک چیز، فرض نماز بہت دھیان کے ساتھ پڑھیں گے، بہت جی لگا کے، ہلنا نہیں ہے نماز میں۔ ایک بات طے کرو کہ نماز میں نہیں ہلیں گے، بالکل حرکت نہیں۔ عبداللہ بن زبیر یہ مکہ مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں، چھوٹے صحابی ہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچپن گزارا ہے، بلکہ خنقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تحنیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ 7 سال کی عمر میں بیعت کی۔ عبداللہ بن زبیر بہت جری تھے، لوگ کہتے تھے عبداللہ بن زبیر میں جو طاقت ہے اور عبداللہ بن زبیر میں جو جرأت ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی تحنیک اللہ کے نبی نے کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 7 سال کی عمر تھی اور اللہ کے نبی سے اتنی محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگایا، حجامہ کرایا تو خون جمع ہوا تھا۔ تو آپ کے تو سارے فضلات پاک ہیں، آپ کی ذات پاک ہے، تو آپ نے خون دیا کہ اے عبداللہ اسے ایسی جگہ ڈال دے جہاں کوئی نہ دیکھے۔ تو وہ گئے اور عبداللہ بن زبیر نے وہ خون پی لیا اور آئے۔ اللہ 7-8 سال کی عمر ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا زبیر کہاں ڈالا؟ کہا اللہ کے نبی ایسی جگہ ڈال کے جہاں کوئی نہیں دیکھے گا۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر مجھے ایسے لگتا ہے تو نے وہ خون پی لیا ہے، اب جہنم تجھے نہیں چھوئے گی، اللہ کی قسم پوری کرنے کے لیے اللہ تجھے پل صراط پہ سے گزارے گا، اس کے علاوہ تجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ پل صراط پہ تو سب گزرے گے۔ تو ایسی جرأت اور بہادری تھی عبداللہ بن زبیر میں۔ ایک مرتبہ لڑکے کھیل رہے تھے، حضرت عمر وہاں سے تشریف لائے تو سارے لڑکے بھاگ گئے، عبداللہ بن زبیر بھی اس میں تھے، وہ نہیں بھاگے۔ حضرت امیر المومنین کہنے لگے زبیر ابن زبیر تو کیوں نہیں بھاگا؟ کہا امیر المومنین آپ کو تو گزرنا ہے نا یہاں سے، تو راستہ تو بہت چوڑا ہے، آپ تو جا سکتے ہیں، تو میں کیوں بھاگوں؟ اور پھر کہا میں کوئی گناہ کر رہا تھا کہ آپ کو دیکھ کے بھاگوں؟ میں گناہ نہیں کر رہا۔ تو ابن زبیر ایسی نماز پڑھتے تھے جیسے لکڑی زمین میں گاڑ دی گئی، ہلتے ہی نہیں، ہلتے ہی نہیں، بہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتے۔ تو ان کو اتنی مٹھاس ملتی تھی نماز کی، کبھی کہتے آج رکوع کی رات ہے تو پوری رات رکوع کرتے، کہتے تھے آج سجدے کی رات ہے تو وہ ایسا سجدہ کرتے تھے کہ چڑیا یہ دھوکہ کھا جاتی کہ یہ انسان نہیں یہ پتھر ہے، اور ان کے پیٹھ پہ آ کے بیٹھ جاتی تھی، یہ ہلتے نہیں تھے۔ پوری رات سجدہ، اور اتنا پیار نماز سے تھا کہ ایک دن نماز پڑھنے لگے، ان کا بچہ سو رہا تھا، سانپ گرا اسے لپٹا، لوگوں نے سانپ کو مار دیا، چیخ پکار ہوئی، سلام پھیر کے بیوی سے کہا کچھ ہوا تھا کیا؟ تو کہا اللہ تم پر رحم کرے، بچے کی جان گئی تمہیں معلوم نہیں۔ تو کہا اللہ کی بندی اگر نماز میں سے ادھر دھیان دیتا تو میری نماز کہاں باقی رہتی؟ تو اگر یہ نماز کا باقی رہنا ہے تو سوچو اپنی کون سی نماز باقی ہے۔ تو ایسی نماز عبداللہ بن زبیر کو نماز سے اتنا پیار تھا کہ کعبۃ اللہ میں چاروں طرف دشمن ہے اور منجنیق سے توپ سے پتھر پھینک رہے ہیں اور بارود کے گولے پھینک رہے ہیں، اور ابن زبیر اللہ کے گھر کے سامنے نماز کے لیے کھڑے، یہاں تک کہ ایک گولا ان کی داڑھی اور حلق کے بیچ میں سے گزرا، کعبہ شریف کی دیوار کو لگا اور دیوار ٹوٹ گئی، لیکن ان کی نماز میں بالکل حرکت نہیں، ایسی بے حرکت نماز عبداللہ بن زبیر کو تھی۔ تو نماز سیکھ کے فرض نماز خاص طور سے اس میں بالکل حرکت ہے اور ایک ایک سنت کو ادا کرنا ہے۔ رکوع میں جائیں گے تو انگوٹھے انگلیاں کھول کے رکھیں گے، سجدے میں جائیں گے انگلیاں ملا کے رکھیں گے، اس سے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ یہ چیز تو مستحب ہے، تو بولو سنت کا کیا مقام ہے؟ تو سنتوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور کریں گے اسی فکر انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں 5 نمازیں تو فرض پڑھنی ہے، 4 نمازیں نفل بھی پڑھیں گے۔ ایک نماز تہجد کی ہے، ایک نماز اشراق کی ہے، ایک نماز چاشت کی ہے اور ایک نماز اوابین کی ہے۔ نفل والا جو کام کرتا ہے، دیکھو نفل والا کیا کرتا ہے معلوم ہے؟
کہ فرض تو پڑھ لیا، آگے نفل پڑھ رہا ہے۔ عشاء کی پوری 17 رکعت پڑھی، عصر کی پوری 8 رکعت پڑھی، مغرب کی پوری 7 رکعت پڑھی، ظہر کی 12 رکعت پڑھی، اور نفل بھی پڑھتا رہا، تہجد کی 12 رکعت پڑھی۔ تو جو فرض پڑھنے کے علاوہ نفل پڑھتا ہے وہ اللہ سے یہ کہتا ہے اللہ میں صرف ذمہ داری کی نماز نہیں پڑھ رہا، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ بخاری میں ہے کہ نفل والے سے اللہ کو اتنی محبت ہو جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ یعنی اس کی پوری زندگی اللہ والی ہو جاتی ہے جو نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ تو ان دنوں میں نفل نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی وقت ہے، ایک بات یاد رکھو، ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، ایک آدمی کے فرض باقی ہے۔ ذرا دھیان سے سنو، اس کو زندگی بھر کے لیے سمجھنا۔ جس کا فرض باقی ہے اور وہ نفل پڑھے تو سمجھو وہ کوئی لایانی عمل کر رہا ہے۔ اگر ایک آدمی کی عمر 1000 سال کی ہو جائے اور وہ 1000 سال تک نماز پڑھتا رہے اور اس کی فجر کی 2 رکعت باقی ہے، تو فجر کی 2 رکعت کا بدلہ یہ 1000 سال کی نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ سب بیکار عمل ہو جائے گا اگر یہ 2 رکعت نماز فجر کی ہمارے ذمہ میں باقی تھی اور ہم دنیا سے ایسے ہی سمجھیے میری بات۔ تو جس کے فرض باقی ہے اس کا نفل پڑھنا وہ ایک لایانی ہے، بیکار عمل ہے۔ اس کو اپنے فرض پڑھنے ہیں، فرض پڑھ، سنت موقدہ کے علاوہ اپنے فرض پڑھتے رہے۔ 2 رکعت فجر، 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت عشاء، 3 رکعت وتر۔ اب اگر اس کو مختصر کرنا ہے تو اللہ اکبر پڑھے، ثنا نہیں پڑھی، اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھی، ایک چھوٹی سورت پڑھ لی، رکوع کیا، ایک بار سبحان ربی العظیم پڑھی، اور ایک بار سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھی، اور چوتھی رکعت میں تحیات کے بعد صرف اللہم صلی علی محمد کہا اور سلام پھیر دیا۔ 3 منٹ میں 4 رکعت پڑھی۔ ایسی بھی چل جائے گی، بہت بہتر ہے بغیر فرض پڑھے دنیا سے جانے سے ایسے پڑھنا بہتر ہے، لیکن بغیر فرض پڑھے مرنا نہیں ہے۔ کب فرض ہوتی ہے؟ جس وقت بلوغ کے آثار ظاہر ہو جائیں اس وقت نماز فرض ہوتی ہے۔ بغل میں بال آ گئے یا احتلام ہو گیا یا داڑھی مونچھ آ گئی تو نماز فرض ہو گئی۔ اگر یہ انگلش کے حساب سے 14 سال 6 مہینے سے پہلے ہو گیا تب نماز فرض ہو گئی، اور ایسا کچھ نہیں ہوا، داڑھی بھی نہیں آئی، احتلام بھی نہیں ہوا، اور 14 سال 6 مہینے کے ہو گئے تو اب کسی علامت کی ضرورت نہیں ہے، تم پر نماز فرض ہو گئی۔ اس دن سے کاؤنٹ کرنا ہے۔ 14 مہینے 6 مہینے کے بعد سے، ابھی کوئی 15 سال کا ہے، کوئی 18 سال کا ہے، تو سب سے پہلے اپنے کاؤنٹنگ کر لو کہ میرے پہ کتنی نماز باقی ہے، اور بس اتنا اس کا حساب ایسا کرنا ہے کہ پہلی جو سب سے میری باقی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، فجر جو پہلی ظہر باقی ہے وہ پڑھ رہا ہوں، تو پیچھے سے کٹ ہوتی چلی جائے گی، اور آپ اس کا حساب کر لو کہ میری 6 مہینے کی باقی تھی تو میں نے اس کو 7 مہینے کی پڑھ لی، لیکن پڑھ لی ختم کر دی، اب تم نفلیں پڑھتے رہو، تم آزاد ہو۔ لیکن جس کی فرض باقی ہے اس کی نفل قبول نہیں ہوتی، جس کی فرض باقی ہے اس کی نفل، تو اس کو تہجد میں بھی فرض پڑھنی ہے، اشراق میں بھی فرض پڑھنی ہے، اوابین میں بھی فرض پڑھنی ہے، چاشت میں بھی فرض پڑھنی ہے، اور ظہر کی 12 رکعت میں 4 سنت موقدہ پہلے کی، 4 رکعت سنت موقدہ بعد کی، جو 2 رکعت نفل ہے اس کی جگہ فرض پڑھنی ہے۔ عصر کی 4 رکعت پہلے کی پڑھنے کی بجائے فرض پڑھنی ہے، مغرب کی 2 نفل پڑھنے کی بجائے فرض پڑھنی ہے، اور عشاء کی 2 رکعت نفل اور 2 سنت غیر واجب کی بجائے فرض پڑھنی ہے، اور صرف فرض ہی پڑھنا ہے،
تو جو 6 مہینے کی نماز ہے اسے 1 مہینے میں پورا کر لو، 10 دن میں 2-4 مہینے کی نمازیں پڑھ کے آ جاؤ، تاکہ اس بندھن کو کھول دو۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کے بعد ایسی فرصت ملے گی کیا؟ لیکن کتنی فرصت ہے، نہ امی کام بولے گی، نہ ابا کام بولیں گے، نہ ہوم ورک رہے گا، نہ کچھ رہے گا، کوئی بھی نہیں ہے، میں کو میرے اللہ میں پوری رات نماز پڑھو کرو گے؟ میری بات سمجھ گئی؟ اگر کسی کو نہ سمجھے تو پوچھ لو، لیکن یہ زندگی کا سودا ہے، اس کو یاد رکھنا، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے نماز باقی۔ ہمارا ایک ساتھی ہے یہاں، جب انہوں نے سنا تو انہوں نے تو بڑی عمر میں وہ کام میں لگے اور سنا تو ان کی نماز باقی تھی 3-3.5 سال کی، تو انہوں نے نماز پڑھی۔ میں دیکھتا تھا وہ نماز پڑھتے رہے اور 3.5 سال کی پڑھی اور 1 سال کی ایکسٹرا پڑھی کہ کہیں کم نہ پڑے۔ 4.5 سال کی نماز مکمل کی، الحمدللہ بہت مزے سے نفل نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی بولے کوئی نماز زندگی میں باقی نہیں، کوئی روزہ باقی نہ رہے۔ ایک آدمی کا روزہ رمضان کا باقی ہے، ٹوٹ گیا تھا یا نہیں رکھا تھا، اور رمضان کا روزہ باقی ہے اور یہ نفل روزے رکھتا ہے، اس کا ایک نفل روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، ایک نفل روزہ بھی قبول نہیں ہوگا اسے سب سے پہلے، کیونکہ نفل روزے کی کتنی ہی فضیلت، عرفے کا روزہ رکھیں گے تو 1 سال کے گناہ اگلے، 1 سال کے گناہ پچھلے معاف ہوتے ہیں۔ اگر پوری زندگی عرفہ ہو جائے اور زندگی 1000 سال کی ہو جائے اور آدمی عرفے کا روزہ 1000 سال تک رکھتا رہے، رمضان کے ایک روزے کی برابری نہیں، اس میں اتنا اجر ہے، اس کا اتنا ثواب ہے۔ تو یہ بات یاد ہے، تو زیادہ وقت عبادت میں لگے، زیادہ وقت کیا میں لگے بولو؟ عبادت میں لگے، زیادہ وقت دعوت میں لگے اور زیادہ وقت سیکھنے سکھانے میں لگے، زیادہ وقت میں لگے سیکھنے سکھانے میں۔ تو ایک سیکھنا تو یہ ہے، پہلے دوسرے دن میں ہی پوری نماز